السلام علیکم، میں ہوں اسرار احمد یوسف زئی اور آپ دیکھ رہے ہیں فا اسلامک سینٹر یوٹیوب چینل۔ ناظرین، یہ دوسری کلاس ہے۔ پہلی کلاس میں ہم نے آپ کو مد متصل کی تعریف، مد منفصل کی تعریف بتائی اور یہ کہا کہ قرآن میں دو طرح مد استعمال ہوا ہے۔ پھر ان کی مثالیں ہم نے آپ لوگوں کو سامنے پیش کی اور اس کے بعد ہم نے ایک رکوع کی تلاوت کر کے اس قرآن کے الفاظوں میں ہم نے مد متصل اور مد منفصل کا اجرا کیا کہ یہاں مد متصل آئے ہوئے، یہاں پہ مد منفصل، اور دونوں میں کیا فرق ہے۔ آج ہم غنہ کے بارے میں بتائیں گے کہ قرآن کے اندر غنہ کا بھی بہت اہمیت ہے، تجوید میں بہت اہمیت ہے، اور لوگ اس پہ بہت لمبی لمبی ویڈیوز بناتے ہیں، ان کی اقسام بتاتے ہیں، لیکن مختصراً 2-4 لفظوں میں اس کو یاد کر کے آپ لوگ تلاوت کے اندر سنیں کہ کس طرح آسان ہے۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ جیسے کہ آپ لوگوں نے تلاوت سن لی، اب اس تلاوت کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کہاں پہ غنہ آیا ہے، کہاں پہ مد متصل، مد منفصل، اس لیے کہ ہم اجرا کر رہے۔ آج ہم نے غنہ کے بارے میں پڑھا، تو جو کل ہم نے پڑھا تھا وہ بھی یہاں پہ اجرا کریں گے تاکہ ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یاد آتے رہے، ذہن نشین ہوتا رہے۔ تو سب سے پہلے اولئک، یہاں پر مد متصل ہے۔ مد متصل کی تعریف ہم نے یہ پڑھی تھی کہ مد اور حمزہ دونوں ایک کلمے میں ہو۔ پھر یہاں پر وہ اولئک، یہاں پر بھی مد متصل ہے، مد اور حمزہ دونوں ایک کلمے میں ہے۔ ان الذین، یہاں پر غنہ ہوگا۔ غنہ کی تعریف ابھی ہم نے کیا پڑھی کہ نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوگا اور میم مشدد پر، یہ نون کی مثال ہے۔ ان الذین، اور غنہ ان، مم، یہ ہے غنہ کی مثال ہے، یعنی آواز نوزی کے اندر، ناک کے اندر چھپ جاتا ہے۔ ان الذین کفروا سواء مد متصل ہے، اس لیے کہ یہاں پر مد اور حمزہ دونوں ایک کلمے میں ہیں۔ پھر آگے چلتے ہیں وعلی ابصارہم، یہ مد منفصل ہے۔ مد منفصل کی تعریف ہم نے یہ پڑھی تھی کہ مد اور حمزہ دونوں جدا جدا کلمے میں ہو، تو دو کی مثال آ گئی، مد متصل، مد متصل، مد منفصل اور غنہ۔ آگے پڑھتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، یہاں پر غنہ ہوگا۔ کیوں؟ غنہ کی تعریف ہم نے کیا پڑھی تھی کہ نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوگا۔
من یقول آمنا، یہاں پر بھی غنہ، نون مشدد ہے. الا انفسہم، یہاں پر مد منفصل، اس لیے کہ مد اور حمزہ دونوں جدا جدا کلمے میں. وما یشعرون، یہاں پر آپ لوگوں نے نوٹ کر لیا کہ کل کے سبق میں جو ہم نے مد متصل مد منفصل پڑھا اور آج کے سبق میں غنہ کے بارے میں پڑھا، تو اس پورے پیج میں ہم نے کل کے سبق کو اور آج کے سبق کا اجرا کر دیا. آسانی سے یقیناً آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. میں آپ لوگوں سے پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ رٹ لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو قاعدہ میں آپ کو بتاؤں اس کو ذہن نشین کر لے اور پھر ان کو قرآن کے اندر اجرا کر کے سیکھے، تاکہ آپ لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رہے. دیکھتے رہیے فا اسلامک سینٹر یوٹیوب چینل. والسلام.